الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد یونس چودھری۔ اس ٹائم میں زمان پارک عمران خان صاحب کی رہائش کے باہر موجود ہوں۔ سعدیہ سہیل رانا سابق ایم پی اے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ کی پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ جی 2004 میں 2003 میں دبئی سے آئی تھی۔ 2004 میں ایک جگہ میں نے ممبرشپ کی اور خان صاحب کے 25 لوگوں کا جلسہ تھا، اور اس کے بعد سے آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں الحمدللہ۔ اور پارٹی کا ہر عہدہ جو ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا، میں نے پہلے ممبر بنی، پھر ایگزیکٹو ممبر بنی، پھر اپنے ایریے جوہر ٹاؤن کی پریزیڈنٹ بنی، پھر اپنے صوبائی حلقے کی پریزیڈنٹ بنی، پھر میں پریزیڈنٹ لاہور رہی 5 سال، پھر میں پارٹی کا الیکشن جیت کے الیکٹڈ سیکرٹری جنرل بنی، پھر 36 اضلاع کی میں سیدہ سلونی بخاری مرحومہ میری پریزیڈنٹ تھی۔ اس کے بعد میں وائس پریزیڈنٹ مدر باڈی کی بھی اس ٹائم ہوں، سینٹر پنجاب کی جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اور پی ٹی آئی کی پنجاب کی پہلی فیمیل ایم پی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ دس واز مائی سیکنڈ ٹینیور۔ آپ یہ سیکنڈ 2013 اور 2018 دونوں میں، تو آپ منسٹر یا پارلیمانی سیکرٹری رہی ہیں ابھی جب جس اسٹینڈنگ کمیٹی کو میں چیئر کر رہی تھی، ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کو، اور اس کے علاوہ میں ڈائریکٹر ایل ڈی اے، ڈائریکٹر ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، ڈائریکٹر الیکٹریسٹی، اپنا ہماری جو ہے ہماری انرجی جو ہے انرجی ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹر الحمرہ، اور چیئر پرسن آرٹسٹ اسپورٹس فنڈ، یہ سب بھی ذمہ داریاں ساتھ میں تھیں۔ اب آپ کی اسمبلی چلی گئی، آپ نے دے دیا، وڈرا کر دیا، ختم کر دی، 90 دن میں آئین کہتا ہے الیکشن کروائیں۔ جی، ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی کے کہتے ہیں الیکشن کروائیں، آپ بھی کہتے ہیں کروائیں۔ پی ٹی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے، سپریم کورٹ کو وہ پریشرائز کر رہی ہے، اس متعلق ذرا آپ تھوڑا سا، آپ دیکھیے سابق ایم پی ہیں، آپ ذرا بہتر جانتی ہیں قانون کو بھی۔ دیکھیے ساری ایشو یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ عوام میں ان کی پذیرائی جو ہے، ان کی پذیرائی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ کوئی ان کا موقف، کوئی ان کا جو ہے جس کو لے کے کبھی کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، یہ وہ، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے یہ بیچتے تھے چورن کہ بھئی خان صاحب نے پتہ نہیں 1.5 سال میں کیا کر دیا، یہ لوگ آئے، ہم بڑی تجربہ کار ٹیم ہے۔ پھر انہوں نے جس طرح اس تجربہ کار ٹیم نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کو جس طرح جس موڑ پہ لے آئے ہیں، اب ان کے پاس کس منہ سے، ان میں تو اتنی اخلاق کی جرت نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ پروٹوکول نہ ہو، یہ سیکیورٹی نہ ہو، تو یہ عام لوگوں میں آ ہی نہیں سکتے۔ یہ اپنے مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، یہ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ کہیں کھانا کھانے نہیں جا سکتے، یہ حج اور عمرہ پہ نہیں جا سکتے۔ جی کوئی پیغام دیکھیے جی، ورکروں کے لیے، پی ٹی آئی کے ورکر اور پاکستانی عوام قابل تحسین ہے، سلوٹ کرتی ہوں میں ان کو، جو انہوں نے بدترین تشدد پی ٹی آئی ورکرز پہ کیا، خواتین پہ کیا، بچوں پہ کیا، بڑوں پہ کیا، بلا تفریق انہوں نے تشدد کیا۔ ہماری خواتین سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑی رہیں، ہمارے نوجوان جنہیں یہ کہتے تھے برگر فیملیاں ہیں، وہ برگر فیملیاں وہ لوہے کا برگر ثابت ہوا، جو ان سے اب کاٹا ہی نہیں جاتا۔ پولیس کا نہتوں نے مقابلہ کیا۔ ہم ایک پرامن، امن پسند پارٹی ہیں، ہمیں کبھی لڑائی، مار کٹائی، یہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ نہیں کی۔ لیکن جس طرح کا ہم پہ ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ضلع شہر شہید ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ہماری بہنیں زخمی ہوئی ہیں، اور اس تمام چیزوں کو جس طریقے سے انہوں نے کیا اور اس پہ استقامت دی ہے، جس طرح ابھی مینار پاکستان کا جلسہ تھا اور جلسے کی اجازت دے کے پانی چھوڑ دیا گیا، سارے راستے بند کر دیے گئے، ہماری خواتین بائکوں پہ بیٹھ کے، رکشوں پہ بیٹھ کے کئی میل پیدل چل کے پہنچی ہیں، ہمارے بچے اس طرح سب پہنچے ہیں۔ لوگوں نے اس خوف کے بت کو توڑا ہے، اور انشاءاللہ خوف جو ہے نا، یہ کوئی چیز آپ پی ٹی آئی کے راستے میں نہیں آ سکتی۔ آپ لوگوں پہ ہمیں فخر ہے، ہم خود ورکر ہیں، اور ورکروں کی عزت جو ہے نا، عمران خان صاحب انتہائی پیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ اپنی افطاریاں بھی ورکروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔